हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ एकदम फिट होंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने एक व्लॉग बनाया था, लेकिन जिस वक्त मैं ये शूट कर रहा था वीडियो, उस वक्त तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये बनाई और सारा कुछ इसमें चाचू ने ये जैसे कि बता रहे हैं बताया। लेकिन जब मैंने इसको अपनी गैलरी में जाके वीडियो को देखा, तो बाद में मुझे वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपना माइक ही ऑन करना भूल गया, जिसकी वजह से इस वीडियो की ज़रा भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर मैंने बाद में सोचा क्यों ना इसका वॉइस ओवर किया जाए, क्योंकि वीडियो तो बनानी है, इस वीडियो को ज़ाया नहीं करना। तो फिर मैंने चाचू से बात करना शुरू की और पूछा कि ये आपके हाथ में जो इंजेक्शन है, ये किस लिए होता है। और ये मैंने देखा कि चाचू सारे बकरों को लगा रहे थे, छतरों को भी लगा रहे थे, यानी सारे सारे जानवरों को लगा रहे थे। तो मैंने चाचू से पूछा ये किस लिए होता है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जब अक्सर होता है ऐसे, जैसे बकरों की ना जिल्द जो होती है वो अक्सर रूखी हो जाती है, यानी कि उनके बाल झड़ने लग पड़ते हैं और उनके बालों पे से शाइनिंग खत्म हो जाती है और वो बुरे लगने लग पड़ते हैं, उनके बाल झड़ने भी लग जाते हैं। तो ये इंजेक्शन खास तौर पे इसीलिए है कि जब ये लगाया जाएगा, ये 3 से 4 दफ़ा लगाना है, तो बकरों की जो जिल्द है वो शाइनी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी और उनके बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले अपने ये जो ब्लैक और वाइट बकरा है हमारे पास, एक काला डब्बा इसका नाम रखा हुआ है, हमने हमने इसको लगाया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाचू ने ये जो इंजेक्शन है, ये इसकी जिल्द में नहीं लगाया, ये इसके गोश्त में लगाया। कई इंजेक्शन होते हैं जो जिस्म में लगाने वाले होते हैं, यानी गोश्त में लगाने वाले होते हैं, और कई इंजेक्शन होते हैं जो इसकी जिल्द में यानी स्किन में लगाने वाले होते हैं। तो उसकी एक जो वीडियो है वो डिटेल से हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन से इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो जिल्द में लगाए जाते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो गोश्त में लगाए जाते हैं। अब बारी थी दूसरे जानवर को इंजेक्शन लगाने की, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 8 से 9 जानवर हैं, तो हमने सबको ही लगाना था, इसलिए दूसरा इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो काला वाला बकरा है जिसको भी हमने इंजेक्शन लगाया, ये चाचू को तंग कर रहा था, जिसकी वजह से चाचू ने इसको फिर बांधने के लिए ले गए, इसको पकड़ा और इसको फिर बांध ले। ये बकरा जो है हमारे पास, ये मारता भी है, ये सबको ही मारता है, बच्चों को भी मारता है, ये जानवरों को भी मारता है। तो इसको बांध दिया ताकि ये हमें इंजेक्शन आसानी से लगाने दे और तंग ना करे। इसको बांधने के बाद अब चाचू ने दूसरे बकरे को पकड़ा। ये हमारे पास बकरा जो है ये मक्खी चीनी बकरा है और इसके हमने मसल में लगाया। ये जो इंजेक्शन है ये मसल में लगाया जाता है और गोश्त में लगाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोश्त में लगाया जाता है। और इनकी जो सिरिंज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सिरिंज लेनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे मक्खी चीनी बकरे को भी लगा दिया इंजेक्शन। तीसरे बकरे की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस इंजेक्शन के और भी फायदे बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जानवरों की स्किन को शाइनी करता है और इसके साथ साथ ये जानवरों के कद बढ़ाने के लिए भी बहुत ही मौसर है। अक्सर लोग इसको जानवरों के कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये विटामिन ए, ई और डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, यानी कि विटामिन्स की कमी को पूरा करता है। और जो बच्चे या बड़े कमज़ोर हों, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हों, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है और जानवर की चर्बी को कम करता है और इसकी जानवरों की ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ बकरी के दूध में भी ज़्यादा पैदावार करता है, यानी बकरी के दूध को भी बढ़ा देता है। अभी हमने अपने लाल वाले बकरे को इंजेक्शन ये लगाया है। वो हमारे पास जो बकरा है वो बहुत ही सेहतमंद बकरा है, हमारे पास जो सारे सारे बकरों से यानी सेहतमंद है और वो नस्ल भी बहुत ही अच्छी है, बीतल नस्ल का बकरा है और उसका जिस्म भी काफ़ी भारी है, बाकियों से बेहतर है। तो अब ये जो बकरी है ये हमारे पास काफ़ी अरसे से है, यानी 2-3 साल से ये बकरी है, हम इसको भी लगा रहे हैं। इसके स्पेशल हमने ये जो टीका है ये इसकी वजह से ही लेके आए थे इंजेक्शन। इसके जो आप ये बाल देख रहे होंगे ये रूखे से हुए हुए हैं, इसके बालों में से जो है वो शाइनिंग ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अगर हम इसके बालों पे हाथ फेरें तो हाथ फेरने से ही बहुत सारे बाल इसके झड़ जाते हैं और हाथों में आ जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको भी इंजेक्शन लगा रहे हैं और इसको इंजेक्शन लगाने बाकियों को इंजेक्शन लगाने के लिए सिर्फ यही वजह थी कि इसके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, बाकियों के फिर थोड़े बेहतर थे, इसके बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसकी वजह से हम लगा रहे हैं। ताकि ये कमज़ोर भी हुई है, आजकल बारिशों का मौसम है जिसकी वजह से ये कमज़ोर हुई है, सही तरह खाना खा नहीं रही। तो अब हमारे तकरीबन 4 जानवर जो हैं उनको इंजेक्शन लग गए हैं। एडीफार, इस इंजेक्शन का नाम एडीफार है। ये 4 को लग गए, 3 बकरों को लग गए हैं और इस एक बकरी को लग गए। अब हमने 5वां इंजेक्शन ये भरा है और ये
چھترے کو لگانا ہے۔ یہ جو چھترا ہے یہ بھی ہم نے عید سے پہلے لیا تھا، اس کو ہم یہ لگا رہے ہیں چھترے کو بھی۔ ویسے تو دیکھنے میں چھتروں کے بال شائنی اتنے پتہ نہیں چلتے ہاتھ پھیرنے سے، جن کو جو اس فیلڈ میں ماہر ہو ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو عام بندہ ہو جس کو نہیں پتہ جانوروں کا زیادہ تر، تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ بال شائنی چھتروں کے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے۔ بکروں کے تو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن چھتروں کے نہیں پتہ چلتا۔ تو اب اس کو بھی ہم نے لگا دیا ہے۔ ہمارے پاس 2 چھترے ہیں ٹوٹل، جو ہم نے عید سے پہلے لیے تھے، 2025 کی عید سے پہلے۔ تو اس میں سے یہ 2 رہ گئے تھے، یہ ہم نے رکھے ہوئے اگلے سال کی عید کے لیے۔ ایک کو لگا دی انجیکشن اور یہ اب دوسرے کو لگا رہے ہیں۔ باتوں باتوں میں آپ کو ایک چیز بتانا تو بھول ہی گیا، یہ جو انجیکشن ہے ایڈیفار کا، یہ آپ نے کتنا لگانا ہے، یعنی ایک بکرے کو کتنے کوانٹٹی میں لگانا ہے۔ تو جو ہے بڑا بکرا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بکرا ہم نے ان کو بکرے کو لگائے ہیں 4 ملی لیٹر سب کو، 4 ملی لیٹر یعنی ایک کو، ہر بکرے کو 4 ملی لیٹر لگانا ہے۔ اور اگر آپ نے بچے ہیں یعنی کہ وہ 3-4 مہینے کے یا 5 مہینے کے بچے ہیں، ان کو آپ 1 یا 2 ملی لیٹر لگا سکتے ہیں، ان کی بھی سکن شائنی ہو جائے گی، اور اگر ان کی ہڈیاں کمزور ہوں گی تو وہ بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ تو یہ ہم نے چھتروں کو بھی لگا دی ہیں۔ اب باری ہے اس بکری کی، یہ بکری ہمارے پاس کافی دیر سے ہے، یہ چھوٹی بکری ہے، اس بکری کی ہی بچی ہے یہ والی، اس کو اب لگانا ہے۔ اس کو اب لگا رہے تھے چاچو، تو یہ تو اس آسانی سے ہی لگ جائے گا۔ اس کا ویسے جو جسم ہے وہ بڑا کمزور سا ہے، ہڈیاں نکلی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے لگا دی کہ ہڈی کو نہ لگے، اس کو بھی لگا دیا۔ اب باری ہے بچوں کی، ہمارے پاس یہ 3 بچے ہیں، پہلے آپ نے بلاگ اگر دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ ان بچوں کو بھی ہم نے انجیکشن لگانا ہے۔ ہم دوسری طرف آ گئے ہیں، ہم نے جو بچے ہیں وہ دوسری طرف رکھے ہیں، کیونکہ جو بکرے ہیں بڑے وہ ان کو مارتے ہیں، تو ہم اس سائڈ پہ آ گئے ہیں ان کو بھی لگانے کے لیے۔ ان کے لیے ہم نے 1 ملی لیٹر ایک کو لگایا تھا۔ اور یہ جو بچہ ہے یہ ہمارے پاس بربری کا بچہ ہے، لیکن نہیں، یہ والا بربری کا نہیں ہے، یہ والا راجن پوری کا بچہ ہے، یہ میل ہے۔ اس کو 1 ملی لیٹر لگایا، اور اس کے ساتھ ہی جو کھڑی ہوئی ہے یہ فیمیل ہے، اس کو بھی 1 ملی لیٹر لگایا۔ بکروں کی جو کیئر ہوتی ہے وہ بہت ہی ضروری ایک عمل ہوتا ہے، جو ان کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی علاج کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں ان کو بیماریاں بہت زیادہ لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ویکسینیشن ہے وہ بہت ضروری ہو جاتی ہے، یہ ایک قسم کی ویکسینیشن بھی ہے۔ تو ہم نے اب اس بکری کو بھی لگا دیا، اور اب یہ صرف ایک بکرا، یہ جو چھوٹا، یہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ بربری کا بچہ ہے، لیکن یہ جس کا جو باپ تھا وہ بربرا نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ٹیڈی نسل ہی نکلا، یعنی اس کے کان نیچے کو ہی نکلا ہے۔ اگر یہ بربری کا بچہ ہوتا تو یہ اس کے کان اوپر کو ہونے تھے اور چھوٹے سے ہونے تھے۔ اس کو بھی ہم نے 1 ملی لیٹر لگایا۔ تو اب ہم تقریباً سارے ہی لگ گئے ہیں، سارے جانور کو لگا دیا۔ اس کی اب چاچو اس کے بعد انجیکشن وغیرہ رکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے چاچو سے بات کی اور پوچھا کہ ان کی جو سرنج ہوتی ہے وہ کون سی استعمال کرنی چاہیے، تو پھر چاچو نے بتایا کہ سرنج کون سی استعمال کرنی چاہیے۔ اس کی ہمارے پاس 2 سرنج تھی جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک چاچو بتا رہے تھے کہ ایک جسم کے لیے ہوتی ہے، یعنی گوشت کے لیے ہوتی ہے، یہ جو سرنج دیکھ رہے ہو یہ گوشت میں لگانے کے لیے ہے، یہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور گوشت میں آسانی سے لگ جاتی ہے۔ اور اس ڈبی کے اندر جو چاچو نکالیں گے وہ والی جو ہے سرنج یہ چھوٹی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے سکن کے لیے۔ اگر آپ نے گوشت میں لگانا ہے تو یہ بڑی لگائیں، اور اگر آپ نے سکن میں انجیکشن لگانا ہے تو آپ وہ چھوٹی والی سرنج استعمال کریں، یہ آپ کو کسی بھی ویٹرنری میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گی۔ اور یہ جو ایڈیفار کا انجیکشن ہے یہ بھی آپ کو کسی بھی ویٹرنری میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا، کسی عام میڈیکل سٹور سے نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جانوروں کی دوائیاں اور جانوروں کے میڈیکل سٹور سے ہی ملیں گی، عام میڈیکل سٹور سے نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے ساروں کو لگا دیا تھا، اور اب جانوروں کو ہم نے کھانا ڈال دیا تھا اس کے بعد، اور جانور اپنا کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ پھر چاچو نے مجھے کہا کہ یہ جو بچے ہیں ان کی سنگلیاں کھول دو، ان کو ہم اکثر زیادہ تر ویسے باندھ کے ہی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں اور اس کا سارا دودھ پی جاتے ہیں، اسی وجہ سے بکری کمزور ہوئی ہے، کیونکہ یہ ہر ٹائم دودھ پیتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اب ہم نے ان کو سنگلیاں ڈالی ہیں اور باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ہر وقت دودھ نہ پئیں۔ جس وقت ایک ٹائم ہم ان کو کھول دیتے ہیں، جس وقت یہ جا کے دودھ پی لیتے ہیں اپنی ماں کا۔ اور دودھ بھی ضروری ہے، ویسے تو 3 مہینے تک دودھ پلانا چاہیے، یہ 3 مہینے کے سے بھی کم ہے، اس وجہ سے ہم ان کو دودھ پلا رہے تھے۔ تو ابھی جب جیسے یہ 3 مہینے کے ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو ہٹا لیں گے،
اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے لیے اس کے تھنوں کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کو دودھ پلایا اور پانی وغیرہ بھی پلایا بڑوں کو۔ یہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے دودھ پینے کے لیے، اور وہ بھاگ رہی تھی، وہ پلانا نہیں چاہ رہی تھی، وہ میرے خیال سے اندر جا کے پلائے گی دودھ۔ اور سب سے زیادہ ضروری کام انجیکشن لگانے کے بعد، یہ چاچو نے مجھے بتایا تھا کہ کیلشیم پی کا شربت آپ کو یہ والا جو شربت ہے یہ تو آسانی سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور، ویٹرنری میڈیکل سٹور سے نہ بھی لیں تو عام میڈیکل سٹور جو انسانوں کا میڈیکل سٹور ہوتا ہے اس سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ کیلشیم پی کا شربت ہے جو انجیکشن لگانے کے بعد آپ نے ضرور دینا ہے۔ یہ انجیکشن کا بھی میں آپ کو بتایا نہیں آپ کو میں نے کہ انجیکشن جو ہے وہ 3 دن لگاتار لگانے ہیں، 3 دن کے بعد چھوڑ دینا، یعنی 3 دن کا یہ کورس ہے انجیکشن لگانے کا، روزانہ آپ نے لگانا ہے 4 ملی لیٹر جتنا میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد انجیکشن لگانے کے روزانہ جب آپ نے انجیکشن لگانا ہے اس کے بعد کیلشیم پی کا شربت سب کو پلانا ہے، کوئی 5-6 ملی لیٹر پلا دینا ہے آپ نے، جیسا کہ چاچو یہ پلا رہے ہیں سب کو کیلشیم پی کا انجیکشن میں ڈال کے پلا رہے ہیں کیلشیم پی کا شربت۔ یہ بھی کیلشیم بڑھاتا ہے، کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے، جانور میں کیلشیم کی جتنی بھی کمیاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور جانور کو صحت مند بناتا ہے۔ یہ منان بھی چاچو کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا سب کو شربت پلانے میں۔ یہ کیلشیم پی کا شربت دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جامع شیری میں دودھ ڈالا ہو، تو یہ شربت اس طرح کا ہے اور یہ آسانی جانور پی بھی لیتا ہے، کوئی یہ کڑوا وغیرہ نہیں ہوتا، آسانی سے جانور پی لیتا ہے۔ تو اس کے بعد چاچو نے سارے جانوروں کو یہ پلایا ایک ایک کر کے، اور یہ دیکھیں اب بکرا جو ہے بچوں کو مار رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ منان اس کے بعد اس بکرے کے پاس گیا اور اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ بچوں کو نہ مارے۔ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہی بکروں نے مارا تھا، بڑے بکروں نے ان بچوں کو مارا تھا، جس کی وجہ سے یہ کھرلی کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور بکروں نے مارا تھا اور یہ نیچے گرے تھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی دونوں بچوں کی۔ تو اس کی وجہ سے یہ کافی دیر 1.5 مہینہ ایسے ہی رہے ہیں اور کمزور، اسی وجہ سے یہ قد بھی ان کا رک گیا، کمزور بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا بڑا نقصان ہوا ہے بچوں کا۔ تو اب یہ تھوڑے بہتر ہیں، ان کی ٹانگیں تھوڑی صحیح ہوئی ہیں، کافی دیر ان کی جو پیر ہیں ان پہ پلسٹر لگا رہا تھا، اس کے بعد اب یہ تھوڑے بہتر ہیں۔ اور چاچو بتا رہے تھے کہ کیلشیم پی کا شربت جو ہے وہ کس لیے ضروری ہے اور کس لیے میں پلا رہا ہوں۔ میں چاچو سے بات کر رہا تھا کہ ابھی کیوں پلا رہے ہیں، چاچو نے پھر بتایا کہ یہ کیلشیم پوری کرتا ہے جانور کی، کیونکہ ابھی ہم نے انجیکشن لگائے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی کیلشیم بھی پوری کرنی ہے، اس لیے یہ ان کو پلا رہے ہیں۔ تو اب چاچو نے سارے جانوروں کو کیلشیم بھی پلا دیا تھا، اس کے بعد چاچو نے اس بچے کو اٹھایا اور چاچو بتا رہے تھے کہ اس کی بھی سکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت رکھی ہوئی پڑی ہے، بہت یعنی شائننگ ختم ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم نے لگایا اور اس کا اب جب رزلٹ ہم آپ کو تھوڑے دنوں بعد دکھائیں گے کہ اس کی شائنی سکن آپ کو نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چنگا پھر اگلی